السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز ہم نے اپنے ایک پیغام میں پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اور اس تعلق سے کچھ بات کہی تھی۔ میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ دو گروپ ہیں، ان کو سنبھال کر رہنا چاہیے، لیکن یہ محاذ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور جس چیز کا اندیشہ تھا وہ چیز وقوع پذیر ہونے جا رہی ہے۔ دو گروپ، ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار، اس نظریے کو لے کر آگے بڑھنے والے، جو مولانا سعد صاحب کا نظریہ ہے اس نظریے سے کام کرنے والے، مولانا احمد صاحب لاٹ صاحب کا نظریہ ہے اس نظریے سے کام کرنے والے، اور ان کے نیچے ماننے والے فالوورز، وہ دونوں گروپ آپس میں زبانی طور پر اور جہاں موقع مل رہا ہے دست و گریباں ہو رہے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ایک بہت زیادہ مشہور یوٹیوبر عالم، انہوں نے یہ اس پر نصیحت کی، اور نصیحت کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ فلاں جگہ کا مرکز ہمارے آباء و اجداد نے بنایا ہے، اور وہ ہم نے صرف جھگڑا نہ بڑھے اس لیے دوسرے گروپ کو دے دیا۔ دوسرے گروپ کے صاحب، وہ بھی مشہور عالم، وہ بھی یوٹیوبر، بڑے اچھے خاصے ان کو فالوورز، بڑے مولوی، بڑے زبردست مقرر، ان کو بھی ہزارہا لوگ سنتے ہیں، لاکھوں لوگ سنتے ہیں، ان کو بھی سنتے ہیں، ان کو بھی سنتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سامنے والا طبقہ ہے یہ ڈاکو ہے، یہ لوٹنے اور مارنے قتل کرنے جاتا ہے۔ ظاہر ہے، اور حالانکہ یہ بھی کل تک انہی سے جڑے ہوئے تھے، اور اس قدر جڑے ہوئے تھے کہ آج جو کچھ جس مقام پر وہ نظر آ رہے ہیں وہ اسی جماعت کی بنا پر اور انہی افراد کی بنا پر ہے۔ یہ پہلے والے یوٹیوبر صاحب جو اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، جو مولانا سعد صاحب کا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے بنوایا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس مقام پر آ کر یہاں زمینی سطح پر محنت کی اور اتنا بڑا کھڑا کیا۔ ظاہر ہے، حقیقت یہ ہے کہ محنت تو انہوں نے ہی کی ہے جو اس وقت اس پر مسلط ہے، اور اس کی کچھ حقیقت سے ہم بھی واقف ہیں، اور یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کو اٹھانے میں ان کا ہاتھ ہے۔ لیکن جب گروپ الگ الگ، پہلے محبتیں اس قدر تھیں کہ ایک دوسرے کے بغیر رہا نہیں جاتا تھا، ایک دوسرے کے بغیر کچھ کیا نہیں جاتا تھا۔ عالم یہ تھا کہ تصویر رکھ کر قریب تھا کہ اس کو پوجا جائے، اتنی قربت، اتنی محبت، اتنی دل لگی تھی۔ اب اس کے بعد جب نظریہ بدل گیا، الگ الگ ہو گئے، تو اب اس قدر کے ایک دوسرے کے لیے محاذ بنے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ اس سے نقصان ہوگا اصل کام کا۔ جس طرف میں نے پہلے توجہ دی تھی کہ تبلیغ جماعت کی نافعیت وہ اصل ہے اور اس کے نفع سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ظاہر ہے کچھ اخلاص کے ساتھ، کچھ جذبے کے ساتھ، کیا للہیت تھی ان حضرات کے اندر کہ اس نظام کو شروع کیا، لوگوں کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت عامہ و تامہ نصیب فرمائی۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔ بڑے بڑے ایسے لوگ جو بالکل گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، وہ وہاں سے نکل کر آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام کو پکڑا، جو دعوت کا کام، تو بہت زیادہ نافعیت والا کام ہے۔ اگر ہم اس طرح سے آپس میں دست و گریباں رہیں گے، اس طرح سے محاذ آرائی کریں گے، تو یقین جانیے اس کام کے کرنے والوں پر اثر پڑے گا، اس کی نافعیت اثر پڑے گا۔ جو لوگ جڑنا چاہیں گے وہ جڑیں گے نہیں، کہیں گے کہ یہ علماء ہی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حالانکہ معاملہ صرف نظام کا ہے، وہ اس نظام کے تحت چلانا چاہتے ہیں، وہ اس نظام کے تحت چلانا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کام وہی ہے، کتابیں ان کی بھی وہی ہیں، کتابیں ان کی بھی وہی ہیں۔
نظام ان کا بھی وہی ہے، وہی 2.5 گھنٹے کی محنت ان کی بھی ہے، وہی 2.5 گھنٹے کی محنت ان کی بھی ہے، وہی جماعت کے لانے لے جانے کا نظام ان کا بھی ہے، وہی ان کا بھی ہے۔ تو جب ایک ہی نظام ہے تو پھر بہرحال اس طرح سے پبلک کے سامنے بیان دے دے کر اس کام کی جو نافعیت ہے اس کو کم نہ کیا جائے۔ بس امید ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ پیغام آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ ہم آپس میں دست و گریباں نہ ہوں، کام کی نافعیت کو سمجھیں، صرف کام کے لیے آگے بڑھیں اور اللہ کے لیے اس کام کو کریں۔ جو بھی اختلافات ہیں کوشش کریں حتی الوسع کہ اختلافات ختم ہو جائیں۔